اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر، جی ہاں، حالانکہ یہ انٹرنیشنل نیوز ہے مگر میرے ملک بھارت سے بھی بڑا تعلق رکھتی ہے، کیونکہ بھارت میں بھی حضرت پیر مرحوم مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کے لاکھوں مریدین ہیں۔ جی ہاں، اس لیے یہ پہلی خبر میں نیشنل نیوز، بھارت کی نیوز میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل دنیا کے معروف مشہور عالم دین حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبریں ہیں کہ مرحوم کی نماز جنازہ آج یعنی پیر کے دن 15 دسمبر کو دوپہر 2 بجے جامعہ مہد الفقیر الاسلامی جھنگ میں ادا کی جائے گی۔ معروف اسلامی عالم، صوفی، بزرگ اور روحانی رہنما حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی گزشتہ کل یعنی اتوار 14 دسمبر کو اس دنیا فانی سے دار باقی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ 72 برس کے تھے، یعنی مرحوم کی عمر 72 برس کی تھی۔ ان کے انتقال کی تصدیق حضرت مولانا سید محمد طلحہ قاسمی نقشبندی مجددی نے کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ خبر مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی کے قریبی خلیفہ شیخ بلال کے ذریعے موصول ہوئی۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج یعنی 15 دسمبر پیر کو دوپہر 2 بجے جامعہ مہد الفقیر الاسلامی جھنگ میں ادا کی جائے گی۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نریندر مودی اور امیت شاہ چور ہے، چور، ڈاکو ہے۔ چور سے بھی بڑی بات ڈاکو ہے، ڈاکو۔ انہوں نے جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا، انہوں نے ملک کے امن پر ڈاکہ ڈالا، انہوں نے EVM پر ڈاکہ ڈالا، انہوں نے الیکشن جیتا نہیں ہے، یہ چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، ووٹ چوری کر کے جیتے ہیں۔ اسی کو لے کر راہل گاندھی اور کانگریس ایک دم دبنگ انداز میں میدان میں اتری ہے۔ گزشتہ کل دلی کے رام لیلا میدان میں ووٹ چور گدی چھوڑ کے نعرے زوردار لگے۔ جی ہاں، ووٹ اور سنویدھان، ووٹ اور آئین کے تحفظ، ووٹ اور سنویدھان کی سرکشا کے لیے کانگریس پر عزم ہے۔ گزشتہ کل
हजारों की तादाद में मुल्क भर से संविधान प्रेमी, कांग्रेस के विचारधारा रखने वाले रामलीला मैदान में जमा हुए और इस मौके पर राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से इन लोगों ने वोट चोरी करके इलेक्शन जीता है। और राहुल गांधी ने और खुलकर बताया कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ आदमी है और इसी के मिलने की वजह से यानी इलेक्शन कमीशन और सत्ताधारी पार्टी दोनों ने मिलकर वोट चोरी की है और मुल्क की सत्ता को हथियाया है। तो अब जनता को चाहिए कि वो इस चीज को समझे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सिर्फ शहर नहीं, गली गली चौराहे और होटलों और हर जगह पर एक ही नारा लगे, वोट चोर गद्दी छोड़। इसलिए जब तक के वोट चोरी का मामला खत्म नहीं होगा, मुल्क की जमहूरियत और सेकुलरिज्म नहीं बचेगी। गुज़िश्ता कल रामलीला मैदान में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मोहतरमा सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम लीडरान मौजूद रहे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सदर जमहूरिया मुर्मू ने महाराष्ट्र में जो रेप का मामला हुआ और कत्ल का मामला हुआ, इस मुजरिम ने बाकायदा सदर जमहूरिया को रहम की दरख्वास्त की थी, क्योंकि फांसी की सज़ा को सदर जमहूरिया अगर माफ़ कर दे तो रुक सकती है। तो मुजरिम ने, जो रेप का मुजरिम है और कातिल भी है, उसने सदर जमहूरिया से अपील की थी, लेकिन खबरें आ रही है कि सदर जमहूरिया मुर्मू ने महाराष्ट्र में रेप और कत्ल के मुजरिम की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। हुक्काम ने गुज़िश्ता कल बताया कि यह सदर के ओहदा संभालने के बाद तीसरी रहम की अपील है जो मुस्तरद कर दी गई है। सदर ने यह कार्रवाई 25 जुलाई 2022 के बाद की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2019 को रवि अशोक को दे दी गई सजाए मौत की तौसीक की, ये कहते हुए कि उसने अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पाया और अपनी जिनसी भूख को पूरा करने के लिए तमाम कुदरती, समाजी और कानूनी हुदूद को उबूर कर लिया, पार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसमें सूर्यकांत और दूसरे जज शामिल थे, उन्होंने अक्सरियती फैसला दिया कि इस शख्स ने बेरहमी से एक जिंदगी को खत्म कर दिया जो अभी खिलने वाली थी, खुलने वाली थी, और 2 साला बच्ची के साथ गैर फितरी जुर्म इसके गंदे और मुनहरिफ जहन को जाहिर करता है। तो अदालत ने भी सजाए मौत सुनाई और सदर मुर्मू ने भी बाकायदा रहम की अपील को मुस्तरद कर दिया और रेप के मुजरिमों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, तब जाकर ये मुल्क रेप मुक्त भारत बनेगा। वरना भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद पूरे मुल्क में महिलाएं बिल्कुल गैर महफूज हो गई, असुरक्षित हो गई। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था बेटी बचाओ, सबसे ज्यादा बेटियों का रेप इनके आने के बाद हुआ है। याद में बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, शेख हसीना को लेकर काफी हंगामा है और बांग्लादेश ये चाहता है कि शेख हसीना को भारत हवाले कर दे बांग्लादेश के, लेकिन हसीना को कौन हवाले कर सकता है? तो भारत ने बांग्लादेश को सख्त जवाब दिया। कानून और नज्म बरकरार रखना यह ढाका की जिम्मेदारी है, भारत ने जवाब दिया है। जी हाँ, भले ही भारत में कानून और नज्म नस्क का सत्यानाश हो जाए, लेकिन ढाका में बांग्लादेश में कानून और नज्म नस्क बरकरार रखना यह बांग्लादेश की जिम्मेदारी है और भारत में किसकी जिम्मेदारी है? शर्म नहीं आती इन लोगों को। खैर, उबूरी हुकूमत ने भारतीय हाई कमिश्नर पर नए वर्मा को तलब किया है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान सफारती कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है, यानी शेख हसीना की वजह से भारत और बांग्लादेश में कहीं न कहीं दुश्मनी का माहौल बढ़ रहा है। बांग्लादेश शेख हसीना को बुलाना चाहता है और भारत हसीना को कैसे छोड़े ये नामुमकिन है। मगरबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मगरबी बंगाल के मालदा से खबर आ रही कि वहां 24 घंटों में 2 अफराद ने आत्महत्या की, खुदकुशी की, और बताया जा रहा है कि यह आत्महत्या या खुदकुशी SIR मुहिम से जुड़े खौफ और इज़्तिराब का इल्जाम है। यानी
ڈر تھا, خوف تھا ان لوگوں کو کہ ایس آئی آر ہو رہا ہے, ایس آئی آر میں ہمارا نام آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو ایس آئی آر کا ڈر اور خوف ایسا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو ختم کر لیا, اور اب تک کے پورے بنگال ہی نہیں بھارت بھر سے خبریں آ رہی کہ ایس آئی آر کو لے کر تقریباً 35 سے اوپر لوگوں نے آتما ہتیا کر لیا. کچھ لوگوں نے ایس آئی آر کے ڈر سے آتما ہتیا کی ہے, اور کچھ لوگوں نے حکومت کے دباؤ, ظلم, پریشر اور کام کے بوجھ کی وجہ سے کئی بی ایل اوز نے آتما ہتیا کر لی ہے. کیونکہ ایس آئی آر بھارتی جنتا پارٹی جلد کروانا چاہتی ہے, کیونکہ بنگال کا الیکشن بھی جیتنا ہے, یو پی کا الیکشن بھی جیتنا ہے, اور ایس آئی آر کے ذریعے سے کیا نیچ حرکت کی جا رہی ہے وہ آپ کو, ہم کو, سب کو معلوم ہے کہ کیسے ستدھاری پارٹی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اپوزیشن کے ووٹوں کو, اور خاص طور سے وہ ووٹ جو بھارتی جنتا پارٹی کو ملیں گے ہی نہیں, جہاں کنفرم ہے جن علاقوں کے ووٹ, وہاں پر ایس آئی آر بڑے تگڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے اور ووٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے. جی ہاں, اتر پردیش کا بھی الیکشن ہونے والا ہے. جی ہاں, یوگی آدتیہ ناتھ کی پھٹی پڑی ہے. اب یوگی آدتیہ ناتھ اپنی وہی گھٹیا اور جو بالکل نچلے قسم کی, نیچ قسم کی حرکتیں رہتی ہے کہ الیکشن کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہندو مسلمانوں کا ماحول انہوں نے کیسے بنایا, کیسے الپ سنکھیان کو, مائنورٹی کو تکلیف دے کر بھگوا ٹولے کو اور ہندوتوا ٹولے کو خوش کیا, کیسے صرف مسلمانوں کی دکانوں مکانوں پر بلڈوزر چلے. یہ یوگی آدتیہ ناتھ کی جو گھٹیا اور نیچ حرکتیں ہیں اس میں لکھا جائے گا, اور دنیا نے دیکھا. لیکن ابھی خبر آ رہی کہ اتر پردیش میں ایس آئی آر کے بعد 4 کروڑ ووٹر کم. اکھلیش یادو نے تو 2 کروڑ کی بات کہی تھی کہ تم 2 کروڑ ووٹرز کو کم کرنا چاہتے ہو, لیکن خبریں آ رہی کہ 4 کروڑ ووٹرز کا نام کم ہوا ہے. اور یہ دعویٰ کس کا ہے؟ خود یوگی آدتیہ ناتھ کا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کارکنوں کو ہر بوتھ پر گھر گھر جا کر گھر والوں کے نام ووٹر لسٹ میں درج کرانے کی تلقین کی ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایس آئی آر کتنا نیچ اور گھٹیا کھیل ہے جو بھارتی جنتا پارٹی کھیلنا چاہ رہی ہے. اس لیے عام جنتا یہ فراق میں نہ رہے اور خوش فہمی میں اور غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم تو ہندو ہے ہمارا نام آ جائے گا. نہیں, یہ لوگ اپنی ستا کے لیے ہندوؤں کو بھی کاٹنے کے لیے تیار ہیں. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ملک میں ایک ایسی تنظیم جس کے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں, جس نے انگریزوں کے ساتھ زبردست وفاداری کی. مہاتما گاندھی, شہید اشفاق اللہ خان, شہید عبدالحمید, بھگت سنگھ, چاچا نہرو اور جتنے بھی سوتنتر سینانی اور جتنے ویر تھے جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلائی, ان کی مخبری کی, ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا. لیکن بڑی بے شرمی اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ ہمارا وزیر اعظم لال قلعے سے ان کی تعریف کرتا ہے تو تھوکنے کو دل چاہتا ہے. جی ہاں, جس تنظیم کا آزادی کی لڑائی میں اور ملک کی سوتنترتا اور آزادی کے سنگرام میں کوئی یوگدان نہیں, اور جس تنظیم نے ملک میں یوں سمجھیے کہ مہاتما گاندھی کا قتل اور مرڈر کروایا, جس تنظیم نے نہ جانے کتنے دنگے فساد اور نفرتیں پھیلائی, اس کو 100 سال مکمل ہو گئے ہیں. اور اب اس گھٹیا تنظیم کی تعریف باقاعدہ امیت شاہ اپنی زبان سے اور نریندر مودی اپنی زبان سے پارلیمنٹ میں بھی کر رہے ہیں. یعنی اس گھٹیا تنظیم کی بات پارلیمنٹ میں پہنچ گئی ہے. اب اس کے 100 سال مکمل ہو گئے تو بھارتی جنتا پارٹی اور شیوسینا کے اراکین, ودھایک, شیوسینا کون سی؟ غداری والی شیوسینا, جی ہاں, یعنی ایک ناتھ شندے والی شیوسینا. 100 سال مکمل ہونے پر ناگپور میں یہ لوگ ڈاکٹر ہیڈگوار میموریل پہنچے. یعنی وہاں پر جا کر 100 سالہ جو جشن انہوں نے منایا, یہ لوگ پہنچے بی جے پی والے اور شندے گروپ والے. لیکن خبریں آ رہی ہے کہ این سی پی نے تھوڑی سی دوری اختیار کی, جس کو لے کر اب سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے. بڑی خوشی والی خبر آ رہی ہے. پہلے خوشی میں تالی بجاتا ہوں. جی ہاں, خبر آ رہی ہے کہ جھارکھنڈ میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات بیلٹ پیپر سے کرائے جائیں گے. دعا کرو, کوشش کرو, محنت کرو. اگر آپ کو ملک کو بچانا ہے, ملک کی جمہوریت, ملک کا سیکولرازم, ملک کی ایکتا, ملک کی امن شانتی اور ملک کو اگر بچانا ہے تو الیکشن کو بیلٹ پیپر پر لاؤ, پورے ملک میں بیلٹ پیپر پر کراؤ.
جی ہاں، اب جھارکھنڈ سے یہ اچھی خبر آ رہی ہے کہ پہلی بار بلدیاتی انتخابات بیلٹ پیپر سے جھارکھنڈ میں کرائے جائیں گے۔ 2013 میں ای وی ایم کے آغاز کے بعد سے اب تک ریاست میں تمام بلدیاتی انتخابات ای وی ایم کے ذریعے یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوتے رہے ہیں، لیکن ریاستی الیکشن کمیشن نے اس تبدیلی کی وجہ ای وی ایم کے ناکافی دستیابی کو بتایا ہے۔ اس لیے جھارکھنڈ میں اب باقاعدہ ای وی ایم نہیں بیلٹ پیپر پر الیکشن ہوں گے۔ اب ہر بھارتی کی یہ کوشش ہونا چاہیے بھارت کو بچانے کے لیے اور نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے ای وی ایم کو ہٹاؤ، کیونکہ جب سے ای وی ایم 2013 سے آئی ہے تب سے بی جے پی ہی جیتی ہے۔ اے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی کے گوریگاؤں سے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ گوریگاؤں کالج میں ڈریس کوڈ، بیٹیوں کا ڈریس، اس کو لے کر تنازع ہو گیا، وواد کھڑا ہو گیا۔ طلبہ نے بھوک ہڑتال کے بعد برقعے پر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی، کیونکہ چھاتراؤں نے، بیٹیوں نے باقاعدہ بھوک ہڑتال شروع کی۔ حفاظتی اور شناختی وجوہات کی بنا پر چہرے کو ڈھانپنے والے نقاب پر پابندی رہے گی، یعنی چہرے کو ڈھانپنے والے نقاب پر پابندی رہے گی، لیکن نقاب رہے گا جو بدن کو چھپائے۔ تو خیر، گوریگاؤں کالج میں جو ڈریس کوڈ پر تنازع ہوا تھا وہ طلبہ کی بھوک ہڑتال کے بعد آخر برقعے پر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے۔ آئیے آخری بڑی خبر، جی ہاں، میونسپل الیکشن کا اعلان آج ہو سکتا ہے۔ تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ کسی جگہ پر 7 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، الیکشن ہی نہیں ہوا ہے۔ میرے اپنے جلگاؤں ضلع کا مہانگر پالیکا کا الیکشن ہی نہیں ہوا ہے۔ خیر، میونسپل الیکشن کا اعلان ہو سکتا ہے، تیاریاں مکمل ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ہوں گے، پھر ضلع پریشد کے الیکشن ہوگی۔ ریاست میں یعنی ریاست مہاراشٹر میں انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آنے والے منگل یعنی کل یا بدھ سے انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کا امکان ہے۔ حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ